مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اس طرح نماز کے ساتھ 82 مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے نیک بخت انسانوں کے لیے دار آخرت میں بڑا ثواب اور بہترین بدلے کی خوشخبری ہے، جبکہ نہ ادا کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کی سخت وعیدیں اور سزائیں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ متقی ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں ارشاد موجود ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو۔ ایک اور جگہ سورہ عنکبوت میں تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اس بارے میں حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ ایک اور جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد موجود ہے خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ آیات قرآن شریف و احادیث رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، نہ دینے سے خسارہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی وقت طے نہیں، جب بھی شرط پوری ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ تاخیر کرنے سے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن آج زکوٰۃ کی ادا کے لیے ماہ رمضان مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی کار خیر کرنے سے نیکیاں بڑھ کر کئی گنا زیادہ ملتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک رحمت و برکت، نجات و مغفرت کا مہینہ ہے، اس غرض سے لوگ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ نیکیاں زیادہ حاصل ہوں، لیکن ضرورت کے موقع پر شرط پوری ہونے پر زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں نکالی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان کے لیے خاص کرنا یہ بہتر نہیں۔ نیکیوں کے حصول کا معاملہ جو ہے تو اللہ کی فضل پر ہے، جب مدت پوری ہو جائے تب زکوٰۃ دے دیں تو اللہ اپنے فضل سے ماہ رمضان کی برکتیں اور دنوں میں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر نکالنا ہے؟ ان ساری چیزوں کا بیان جلوہ نور یوٹیوب چینل کے اوپر کلپوں میں موجود ہے۔ آج ہم کچھ ضروری مسائل اس کلپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فکس ڈپوزٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس تعلق سے اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔
لوگ اپنے روپیوں کو بینکوں ڈاک خانوں میں ایک متعینہ مدت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس رقم پر ہر سال کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب ان رقموں پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رقم آدمی نے جمع کیا ہے وہ بینک وغیرہ پر قرض ہے، لہٰذا اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ اس کا دینا 40 درہم کی مقدار وصول ہو جانے پر لازم ہے۔ باقی رہا اس پر ہر سال ملنے والا نفع، تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت ہند کے بینکوں سے حاصل شدہ زائد مال ایک مال مباح ہے، اور ڈپازٹ کی صورت میں رقم جمع کرنے والا اس منافع کا مالک ہو جاتا ہے جسے وہ ہر سال نکال بھی سکتا ہے، لہٰذا اس پر بھی سال بسال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ایڈوانس رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی لوگوں کے اندر تشویش رہتی ہے۔ تجارتی کاروبار میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار مال کی قیمت پہلے ہی ادا کر دیتا ہے اور مال بیچنے والے کے پاس ہی وہ پڑا رہتا ہے۔ اس پیشگی دی ہوئی رقم کو ایڈوانس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکان یا دکان کرائے پر لینا چاہتا ہے تو اسے کچھ پیسہ بطور ایڈوانس مالک مکان وغیرہ کو دینی پڑتی ہے، جو کرایہ میں کٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ایڈوانس رقم کی زکوٰۃ خریدار اور کرایہ دار پر واجب ہوگی یا مال بیچنے والے مکان مالک پر؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ جس مال کی قیمت خریدار نے بیچنے والے کو دے دی، تو اگرچہ خریدار نے اپنے خریدے ہوئے مال کو ابھی اپنے قبضہ میں نہیں لیا ہے، بلکہ وہ دکاندار کے پاس ہی ہے، اور ایڈوانس رقم بھی وہ دکاندار کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اس ایڈوانس کی زکوٰۃ خریدار پر نہیں واجب بلکہ بیچنے والے پر ہے، کیونکہ وہ رقم خریدار کی ملکیت اور اس کے قبضہ سے نکل چکی ہے اور بیچنے والا اس کا مکمل مالک ہو چکا ہے، لہٰذا وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کرائے کی رقم جو بطور ایڈوانس مالک مکان کو دی گئی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ مالک پر ہی واجب ہوگی، نہ کہ کرایہ دار پر۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ضمانت کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مکان وغیرہ کرائے پر لینے کی صورت میں کرایہ دار مکان مالک کو کرایہ کی متعینہ رقم کے علاوہ ایک بڑی رقم پگڑی، ضمانت، ڈپازٹ کے نام پر ادا کرتا ہے۔ اس رقم کو کرایہ دار اس وقت واپس لے سکتا ہے جب مکان خالی کر دے یا کرایہ داری کا معاملہ ختم ہو جائے۔ درمیان میں لینے کا اختیار نہیں، البتہ رقم جتنی دیے رہتا ہے وہ پوری مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہے یا مکان مالک پر جس کے قبضے میں وہ رقم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمانت کی رقم در حقیقت ایک قرض ہے جو کرایہ دار مکان مالک کو دیتا ہے، اور قرض کی رقم کے سلسلے میں یہ بات متعین ہے کہ اس کی زکوٰۃ اصل مالک پر ہی واجب ہے، لہٰذا ضمانت میں دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہوگی بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ڈیری فارم کے تعلق سے بھی زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تجارت کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھینسوں کی اچھی خاصی تعداد اکٹھا کر لی جاتی ہے اور ان سے دودھ نکال کر سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان بھینسوں کی تعداد بسا اوقات 50، 100 تک رہتی ہیں۔ اس طریقے تجارت کو ڈیری فارم کہا جاتا ہے۔ ان میں یوں بھی ہوتا ہے کہ ان بھینسوں کی خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہے یا کسی اور طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھینس دودھ حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے وہ آلے تجارت کے مانند ہیں۔ جس طرح کارخانے کی مشین وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے چاہے ان کی کتنی ہی مالیت کیوں نہ ہو، اسی طرح بھینسوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ ان سے حاصل شدہ دودھ کی آمدنی پر بشرط نصاب زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کسی بھینس کی خرید و فروخت کر کے اس کے دام حاصل کر لیے گئے تو یہ دام ضرور مال زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ پولٹری فارم کے تعلق سے بھی زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ڈیری فارم کی طرح پولٹری فارم کا بھی کاروبار بہت رائج ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرغوں، مرغیوں، انڈے اور چوزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سامان تجارت ہیں، اور یہ تو کھلی بات ہے کہ سامان تجارت بشرطے کی مقدار نصاب کو پہنچا ہو اور قرض وغیرہ سے خالی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے سال گزرنے کے بعد انڈوں، چوزوں، مرغوں، مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ جی پی ایف پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ سوال زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ گورنمنٹ محکموں اور بعض پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کے محفوظ کھاتہ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور ملازم کے ریٹائرڈ ہونے پر وہ جمع شدہ رقم اور اس میں کچھ اضافہ کر کے ان کو دے دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رقم تنخواہ سے کٹ کر جمع ہوتی ہے اور جو اضافہ کے ساتھ ملی، ان دونوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہ سے جو رقم ہر مہینہ کٹتی ہے اور جمع ہوتی رہتی ہے، جسے جی پی ایف کہتے ہیں، اس صورت میں اگر ملازم مالک نصاب ہے تو جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر مالک نصاب نہیں تو جس وقت وہ جمع شدہ رقم زکوٰۃ دوسرے مال کے ساتھ جوڑنے سے مقدار نصاب کو پہنچے گی اور حاجت اصلیہ سے بچ کر اس پر سال گزرے گا، اس وقت وضع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔ البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے، اور جو اضافہ گورنمنٹ یا کمپنیوں کی طرف سے ملتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، نہ وہ اس کی ملک ہے۔ البتہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد اگر کمپنی بطور خود اس کو وہ اضافہ دے اور کمپنی میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو تو یہ اس اضافہ کو اس نیت سے لے سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم جماعت ایک مال بخوشی دیتی ہے، یوں مال مباح سمجھ کر لے سکتا ہے، اور قبضہ میں آنے کے بعد نصاب میں اس کو ضم کر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن میں ایک سوال ایسا بھی آتا ہے کہ LIC میں جمع شدہ جو رقمیں ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو بینکوں کی مختلف اسکیموں میں سے ایک اسکیم لائف انشورنس ہے۔ اس میں قسط وار رقم جمع کرنی ہوتی ہے۔ اب جو رقم جمع کی گئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینکوں میں جمع کی جانے والی رقم قرض کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا جیون بیمہ یا لائف انشورنس میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ جمع کرانے والا مالک نصاب ہو۔ اس فنڈ کی زکوٰۃ کی ادائیگی مال کے وصول ہونے کے بعد واجب ہوگی، نیز جتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہوگی اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ ایک سوال اور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ادھار رقم کی زکوٰۃ پر کیا حکم ہے؟ جیسے کہ کچھ لوگ فیکٹری، دکان وغیرہ کے مالک ہوتے ہیں، مال کے لین دین کے معاملہ میں کافی حد تک ادھار رقم بھی چلی جاتی ہے،
تو اس کے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال جو کہ ادھار دیا جاتا ہے سال تمام پر اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے، مگر ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ جب نصاب کا 5واں حصہ یعنی 10.5 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کئی سال کے بعد رقم وصول ہو تو اس صورت میں گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو رقم وصول نہ ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ کرائے پہ چلنے والی گاڑیوں کے تعلق سے بھی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ سواری یا سامان لانے لے جانے کی گاڑی کرائے پہ دیتے یا چلاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرائے پہ دی جانے والی اور چلنے والی گاڑیوں یعنی بس، ٹرک، جیپ وغیرہ کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، ان کی قیمتوں پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان گاڑیوں کو بیچنے کی نیت سے خریدا تو ان کی قیمتوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یوں ہی کرائے پہ جو مکانات دیے جاتے ہیں ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، مکان کی قیمت پر نہیں۔ مکان کی آمدنی سے جو سرمایہ جمع ہوگا، اگر وہ کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچا ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ ایک سوال اور اس طرح لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ قرض میں دیے گئے رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو قرض میں دی گئی رقم کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر ہے، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی رقم ملنے کے بعد واجب ہوگی، لیکن اگر پہلے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔ زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن و فکر میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ دکان کے سامان رکھنے کی اشیاء پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکانوں میں مال تجارت رکھنے کے لیے شوکیس، ترازو، الماریاں وغیرہ، نیز استعمال کے لیے فرنیچر، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر، ایئر کنڈیشنر وغیرہ، اور ایسی چیزیں جو خرید و فروخت میں سامان کے ساتھ نہیں دی جاتی بلکہ خرید و فروخت میں ان سے مدد لی جاتی ہے، تو ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ تجارت میں حوائج اصلیہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ گھر کی ضروری اشیاء پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر کی ضروری اشیاء یعنی زندگی بسر کرنے میں جس سامان کی ضرورت ہو اس سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، پنکھے، فریج، اے سی، واشنگ مشین، کولر وغیرہ، پیشہ وروں کے اوزار، کھانے کا غلہ، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں وغیرہ، ان سب پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے: ثمن یعنی سونا چاندی پر، نمبر 2 مال تجارت پر، سائم چرائے کے چھٹے ہوئے جانور پر۔ یہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، باقی اور چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔